اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے جو ضوابط قوانین مقرر کیے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنت اللہ یا سنن الہی ہے۔ ان سنن میں بنیادی سنت جس پر حیات انسانی کو چلنا ہے و آگے بڑھنا ہے سنت حق و باطل ہے۔ حق و باطل دو قانون ہیں حیات بشری کے لیے، ایک سنت و ایک جادہ حق کے نام سے ہے اور اس کے تفصیلات ہیں جزیات، اور اس کے بالمقابل راہ باطل ہے اور اس کی تفصیلات ہیں۔ جادہ حق پر حیات انسانی کا ایک انجام ہے اور راہ باطل پر حیات انسانی کے گزرنے کا اس کے مقابلے میں ایک انجام ہے۔ ان دونوں کی خصوصیات خداوند تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں و تفصیلات حق کی اور باطل کی، اور انسان کو دونوں سے آگاہی عطا کی ہے، حق سے بھی اور باطل سے، انبیاء کرام کے ذریعے و آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ باطل کی یہ خصوصیات قرآن نے ذکر فرمائی ہیں۔ اول مفہوم حق و باطل کا، حقیقت حق و باطل کی، جہاں دیگر مفصل آیات میں توصیف کے ذریعے بیان فرمائی ہیں، وہاں پر سورہ مبارکہ رعد میں تمثیل کے ذریعے حق و باطل کی تفسیر بھی ہوئی ہے و خصوصیات حق و باطل بیان ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ رعد میں آیا 17 میں پانی کی مثال کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے انسان کو حق و باطل سے آشنا کیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہے، کہ یہ ایک خوبی ہے، اسلوب ہے ہدایت قرآن کا کہ تمثیل کے ذریعے مطلب کو مجسم بنا کر ہر ایک کے لیے قابل فہم بنایا ہے۔ چونکہ قرآن نازل ہے، قرآن نازل ہوا ہے، نزول کا مطلب ہے کہ مرتبہ فہم انسان و مرتبہ ذہن انسان تک قرآنی مطالب کو سادہ و آسان بنایا گیا ہے۔ قانون تو یہ تھا کہ انسانی ذہن ارتقا کر کے اور عروج پر پہنچ کر قرآنی مقام تک پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے و ہدایت کو عام دسترس انسان میں لانے کے لیے اسے نازل کیا ہے، فہم انسانی کے قابل بنا دیا ہے۔ اس نزول کا ایک مورد یہ ہے کہ حق کو آسان بنا کر، قابل فہم بنا کر، اور مفہوم باطل کو سادہ طریقے سے آسان بنا کر پیش کیا ہے تمثیل کے ذریعے۔ انزل من السماء ماء فسالت
اودیۃ بقدرہا۔ نزول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ملکوت میں تھا، قرآن کتاب مکنون میں تھا، قرآن انسان کی دسترس سے باہر تھا، اور خدا و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو اس عالم سے اس عالم میں پہنچایا ہے۔ بعض لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، معانی بیان کرتے ہیں اس نازل تنزیل کے، اور دوبارہ اسے ملکوت میں جا پہنچاتے ہیں، ناقابل فہم بنا دیتے ہیں۔ حتیٰ اسی آیت کے اندر، یہی آیہ شریفہ جو چونکہ محکمات قرآن میں سے ہے یہ آیہ کریمہ، اس کی تفسیر میں ایسے مطالب بھی ذکر کیے گئے ہیں جو دوبارہ مطلب کو ملکوتی بنا دیا گیا ہے اور اس کتاب مکنون کی حالت میں دوبارہ لے گئے ہیں، سر و رمز بنا دیا ہے، ناقابل فہم بنا دیا ہے۔ جبکہ تمثیل کا مطلب یہ ہے، تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اتارا گیا ہے، نیچے لایا گیا ہے، فہم انسانی کے درجے تک اس کو اتارا گیا ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فسالت اودیۃ بقدرہا، یہ پانی وادیوں میں بہہ نکلا ہے جتنا ان وادیوں ندیوں میں گنجائش تھی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پانی بہر نکلا زمین کے اوپر، سیلانی آئی اس کے اندر، اور اس سیالیت کے اوپر جاگ ابری، زبد رابی بن کر ابری۔ رابی نمایاں ہونے کو کہتے ہیں، ابھرنے کو، چونکہ جاگ عموماً ابل کے اوپر آ جاتی ہے، ہمیشہ رابی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، دوسری مثال دی اسی مطلب کی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اس طرح خدا حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، زبد، جاگ، باطل یہ ختم ہونے والی ہے۔ یذہب جفاءً، جفا جو جس طرح پانی ابلتا ہے یا ہنڈی جب ابلتی ہے اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، اور وہ جھاگ خود ہی باہر ہنڈی سے باہر نکل جاتی ہے، خود ہی نکل جاتی ہے، اس کو فلٹر نہیں کیا جاتا۔ کوئی چیز بھی پک رہی ہو، ابلنے سے اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، اور یہ جھاگ جفا ہے، یعنی فالتو چیز ہے، رائگان ہے، بے مصرف ہے، کچرا ہے۔ یہ کچرا اوپر آتا ہے، ابھرتا ہے اور خود ہی چلا جاتا ہے۔ یذہب جفاءً، فالتو، رائگان اور بیکار شے کے طور پر یہ جاگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ باطل کی خصوصیت ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پانی نافع ہے لوگوں کے لیے، مایہ حیات انسان کے لیے، یہ زمین پہ باقی رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ بس یہ مثال ہے حق اور باطل کی کہ اس کی خصوصیات پہلے بیان کی ہیں۔ باطل کی خصوصیت سورہ رعد میں حق تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ یذہب جفاءً، یہ کچرے کے طور پر، ایسی جاگ جو کچرا ہے، فالتو ہے، بیکار ہے، اور خود ہی ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، کچرا بنتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ دوسری مثال قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے باطل کے مقابلے یا باطل کے لیے، وہ یہ ہے کہ باطل زہوق ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَہُوقًا، یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ اسراء میں ہے۔ باطل کی یہ خصوصیت قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ باطل زہوق ہے، زے، ہے اور قاف، دو آنکھوں والی۔ زہوق کا مطلب ہوتا ہے جانے والا،
وہ شے جس کو جانا ہے، جس کی ذات میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس نے ہر قیمت پر اپنا مقام ترک کرنا ہے۔ کچھ چیزوں کی ذات کے اندر یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، قیام نہیں ہے، انہیں ہر قیمت پر نکل جانا ہے۔ سورہ اسراء میں آیا 81 میں حق تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہاں بھی قانون حق و باطل بیان کیا ہے، اور باطل کی صفت سورہ رعد میں ذہاب جفاءً ہے، سورہ اسراء میں زہوق ہے، باطل جانے والا ہے، گزرنے والا ہے، ٹھہرنے والا نہیں ہے، یعنی جاگ حتماً ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اب ہم توجہ کریں گے قرآن کریم نے باطل کو زہوق کہا ہے، باطل کو جفا کہا ہے، باطل کو زبد کہا ہے، جاگ بھی پتہ ہے، شناختہ شدہ ہے کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں، بقا نہیں، فنا ہے، اس کے اندر ختم ہونا ہے۔ اور جفا بھی کچرا، وہ جو پانی کے اوپر جاگ بن کر میل کچیل اوپر آتی ہے ہنڈی کے اوپر، یہ جفا ہے، یا ابلنے کے نتیجے میں جو میل کچیل پانی کی تہہ پر آ جاتی ہے، جو خود ہی پانی کے ابلنے سے باہر گر جاتی ہے دائیں بائیں، یہ جفا ہے۔ اور تیسری صفت باطل کی زہوق ہے۔ خود ذات باطل کے اندر ثبات نہیں ہے، ناپائیداری ہے۔ پس 4 صفات قرآن نے باطل کی ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ باطل ہے، یعنی بے ثبات ہے، بے قرار ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، بطلان ہے، عدم ہے، نیستی ہے باطل، اور کوئی اس کو سہارا بھی میسر نہیں ہے، ذاتاً زاہق بھی ہے، اس نے چلے جانا ہے، اور زبد ہے، جاگ ہے، اور جفا ہے۔ یہ خصوصیات بتاتی ہیں کہ باطل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ان 4 صفات کی بنا پر۔ حیات انسانی میں ایک ایسی چیز جس کی ذات میں نہ ہونا ہے، جس کی ذات میں بے ثباتی ہے، جس کی ذات میں ناپائیداری ہے، جس کی ذات میں زہوق کو چلے جانا ہے، جس کی ذات میں یہ ہے کہ وہ رکے نہیں، کچرا ہے، میل کچیل ہے۔ دوسری طرف سے ہم اگر دیکھیں تو قرآن سخت اصرار بھی کرتا ہے لوگوں کو باطل سے دور کرنے میں اور باطل کے خلاف مبارزہ کرنے میں۔ اور تیسری طرف سے ہم اگر حیات انسانی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیشہ باطل رہا ہے۔ آج اگر ہم انسانی معاشرے کا مطالعہ کریں، وہ انسانی حیات و معاشرت کا، تو سراسر باطل کے اوپر حیات انسانی بسر ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ سوال بہت اہم بن جاتا ہے کہ باطل بے ثبات، ناپائیدار، زبد و زہوق، زاہق، اس کے باوجود اس کا حیات انسانی پر سایہ ہے، وہ غلبہ ہے، اور جادہ حیات انسانی باطل بنا ہوا ہے، حق ناپائید ہے، حق نایاب ہے، حق نظر نہیں آتا بطور جادہ حیات انسانی، راہ حیات بشر کے طور پر حق مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ غور کریں کیا مشکل ہے کہ ناپائیداری کا غلبہ ہے، باطل کا غلبہ ہے، جاگ جسے نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، اور جس کے اندر ثبات ہے، جس کی ذات کے اندر بقا ہے، حق جس کی ذات میں ثبات و پائیداری ہے، وہ حیات انسانی میں شامل و داخل نہیں ہے یا کم ہے بہت۔ اس کی وجوہات اگر تلاش کریں تو قرآن کریم میں ہی موجود ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں دونوں کی حقیقت بیان کی ہے، ساتھ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ حیات انسانی میں حق و باطل کا ہونا اور انسانی زندگی و معاشرت کا
حق یا باطل کے اوپر چلنا یہ انسان ہی سے مربوط ہے، حق و باطل سے مربوط نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ چونکہ حق کو ثبات حاصل ہے بس انسان نہ بھی چاہے تو انسان کی زندگی میں حق داخل ہوگا، اور باطل میں چونکہ ناپائیداری ہے بس انسان نہ بھی چاہے تو باطل نکل جائے گا حیات انسانی سے۔ حق جو کائنات کے اندر ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ ان قوانین کے تابع ہے، یا حق کی جو ذاتی صفت ہے اس کے تابع ہے۔ صفت ذاتی حق یہ ہے کہ اس میں ثبات و پائیداری ہے، بس اس نے رہنا ہے۔ کائناتی حق کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا چونکہ اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے، وہ ارادہ خدا سے قائم ہوا ہے، وہاں باطل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں صریح کہ کائنات کے اندر کسی نقطے پر بھی باطل نہیں ہے۔ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اقرار کرتا ہے جب سمجھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بطلان کائنات میں نہیں لیکن حیات انسان میں ہے، باطل ہے۔ کیوں ہے باطل حیات انسان میں؟ وہیں کے زاہق ہے، وہیں کے جفا ہے، وہیں کے جاگ ہے، زبد ہے، ناپائیدار ہے، باطل ہے، پھر بھی ہے حیات بشری میں۔ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک باطل پرستی کی اندر ہے ایک حصہ ان وجوہات کا یا اسباب و عوامل، ان لوگوں کے پاس یا وہ لوگ اس کے باعث و بانی ہیں جو باطل پرست ہیں، وہ حق کے منکر ہیں، کافر یعنی منکرین حق، جس وجہ سے بھی منکر ہیں، یا جہالت کی وجہ سے یا آگاہانہ طور پر جانتے ہیں لیکن پھر بھی باطل پرست ہیں، چونکہ کچھ ایسے شہوات خواہشات ان کے اندر موجود ہیں جو انہیں باطل پرستی پر اکساتی ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے باطل کے غلبے کا و باطل کے بقا کا۔ دوسرا پہلو قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ باطل کی ترویج و باطل کا غلبہ و باطل کا سایہ اس وجہ سے ہے کہ جو مدعیان حق ہیں و پیروان حق ہیں ان کے اندر ایسے افراد ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر، اپنی خواہشات کی خاطر، نفس پرستی و حب دنیا کی خاطر، آفات کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ باطل جو صدیوں سے غالب ہے، مثلا ہم اگر مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں باطل نظر آتا ہے، آج باطل نظر آتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا جس کو کہا جاتا ہے مسلمان دنیا، باطل کے سائے میں ہے، باطل کی بنیاد پر چل رہے ہیں، باطل کی راہ پر جا رہے ہیں۔ باطل ہر شعبہ زندگی میں بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ باطل کے اوپر ہیں۔ کیوں ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ قرآن کریم نے یہ وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک کتمان حق، دوسرا تلبیس حق بالباطل، اور تیسرا تحریف حق۔ حق کی تحریف کی گئی ہے، تحریف یعنی جا بجا کیا گیا ہے، اس کو حق کو اٹھا کر باطل کی جگہ اور باطل کو اٹھا کر حق کی جگہ پیش کیا گیا ہے، آگاہانہ طور پر جانتے ہوئے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ عوام الناس نہیں کرتے یہ کام۔ حق چھپانا عوامی فعل نہیں ہے، اور حق کو باطل بنانا، لباس بطلان پہنانا، باطل کو حق کا لباس پہنانا عوامی فعل نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی مسند اور جن کا مقام و عہدہ معاشرے کے اندر یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے حق سیکھنے کے لیے اور باطل سے گریز کرنے کے لیے، یعنی اہل علم، خواص جن کے تابع ہوتے ہیں عوام، جن کی اتباع کرتے ہیں وہ اقتداء کرتے ہیں عوام، جن سے حاصل کرتے ہیں وہ لیتے ہیں کچھ، یا ان کو دیکھ کر یا ان سے سن کر یا ان کے مطالب کی تقلید کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں۔ اصل یہ ذمہ دار ہیں بطلان کی ترویج کا اور حق کی تدہیز کا۔ قرآن کریم میں ایک اور
عامل بھی ذکر کیا گیا ہے. چوتھا عامل کتمان حق، ایک عمل ذکر کیا گیا ہے اس طبقے کا، دین فروشوں کا. دوسرا تلبیس حق بالباطل، تیسرا تحریف حق، اور چوتھا تدحیض حق. تدحیض ضاد کے ساتھ، ہے اور ضاد، دحض، حق کو سرکوب کرنا باطل کے ذریعے سے، باطل کے امور کے ذریعے سے حق کو سرکوب کرنا، لوگوں کی نگاہوں سے حق کو گرانا، حق کو پائمال کرنا، یہ دحض کہلاتا ہے. یہ چار عمل ایک طبقہ انجام دیتا ہے، ایک گروہ انجام دیتا ہے، جن کے مفادات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ دین کو اپنی معیشت و معاش کا ذریعہ بنائیں، دین کی سیڑھی سے اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچائیں، دین کی مدد سے اقتدار تک جائیں، ریاست و قیادت تک جائیں، مال و منال تک جائیں، شہرت و مقبولیت تک جائیں، وسیلہ و ذریعہ دین کو بنائیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو ذریعہ نہیں بناتے کسی چیز کا بھی، دین سے دور ہو کر یا دین کو رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا انکار نہ کریں کم از کم لا تعلق رہتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں، لا تعلق و بیگانہ و اجنبی رہ کر، دین سے کنارہ کش رہ کر اپنے مقاصد تک جاتے ہیں. جیسے پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال و منال خرچ کرتے ہیں اور دھوکہ و فریب سے کام لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اقتدار تک جانے کے لیے دین کو ذریعہ بناتے ہیں. جیسے معاویہ ہے. معاویہ ایک کردار ہے، ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. دین کے ذریعے دین کو ہتھیار بنا کر، دین کو ٹول بنا کر، دین کو وسیلہ قرار دے کر اقتدار تک، ریاست تک، قیادت تک پہنچنے کا. ایک شخص نہیں ہے. آپ اگر دنیا میں، سیاسی دنیا میں جائیں تو دنیا ہمیشہ معاویہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ. آج بھی ایسے ہے. آج بھی جو دین کے ذریعے قیادت اور ریاست حاصل کرتے ہیں وہ یہی سیرت ہے، یہی کردار ہے. پوری دنیا آپ نگاہ کریں، جیسے دنیا اسلام، اصل دنیا اسلام نہیں ہے، دنیا مسلمان ہے، مسلمان دنیا. چونکہ اسلامی دنیا تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک جالب نقطہ ہے، کسی اور کا ہے، ہمارا نہیں ہے یہ. لیکن لطیف ہے یہ بات کہ اصل امت اسلامی تھی، امت اسلامی سے اسلامی قوم بنی، اور اسلامی قوم سے اسلامی دنیا. ابھی جو اصطلاح عام رائج ہے وہ دنیا اسلام ہے، دنیا اسلام، اسلام کی دنیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسلام کی دنیا ہونی چاہیے تھی، دنیا اسلام ہے، یا امت اسلام ہونا چاہیے تھی. چونکہ امت کا وجود نہیں ہے، نظام اسلامی نہیں ہے، اس لیے دنیا اسلام کہلانی جا رہی ہے. لیکن یہ حقیقت یہ کہ دنیا اسلام بھی نہیں ہے، مسلمان دنیا ہے. مسلمان دنیا میں اسلام وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اپنی خواہشات تک پہنچنے کا. وہی نمونہ جو عرض کیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان تنہا شخص نہیں ہے تاریخ کے اندر، پہلا اور آخری. اس سے پہلے بھی اسلام دین وسیلہ رہا ہے، جیسے یہود اور اہل بنی اسرائیل کے اندر، اور اس کے بعد تو باقاعدہ طور پر یہ ایک سیاسی مکتب بنا ہے. معاویہ کے بعد اسلام و دین وسیلہ سیاست کے لیے باقاعدہ ایک مکتب کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اسی مکتب سے کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے، جلدی کامیابی نصیب ہوتی ہے. جو لوگ اس آفت میں، بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ دین کے وسیلے سے حق کے نام سے اقتدار و دنیا و خواہشات و مال و منال و شہرت تک پہنچنا ہے، چار کام ضرور کرتے ہیں وہ. ایک کتمان حق، دوسرا تلبیس حق بالباطل، تیسرا تحریف حق، اور چوتھا تدحیض حق، دحض الحق. حق کو سرکوب کرنا، حق کو سرنگوں کرنا،
حق کو کچلنا، حق کو پائمال کرنا، حق کو سرکوب کرنا۔ کتمان و تلبیس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نہی کیا، روکا ہے اس جرم سے ان مجرموں کو جو جرم کتمان حق و جرم تلبیس حق بالباطل کرتے ہیں، تحریف کا جو جرم انجام دیتے ہیں، اپنے مقام سے حق کو ہٹاتے ہیں، جا بے جا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قرآن کریم میں چند جگہ پر رہنمائی ہے موجود مسلمانوں کو کہ یہ وہ جرم ہے جو بنی اسرائیل انجام دیتے تھے، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس جرم کا شکار نہ ہوں، تحریف حق کا۔ سورہ بقرہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیا 75 میں تحریف کا جرم ذکر کیا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کرتے تھے، علماء بنی اسرائیل، اور خصوصیت کے ساتھ علماء یہود ہر ذریعہ استعمال کرتے تھے تاکہ حق کو لوگوں کے نگاہوں میں توڑ مروڑ کر پیش کریں، اس طرح سے پیش کریں کہ باطل حق نظر آئے اور حق انہیں باطل نظر آئے۔ یہ آیا بہت دلچسپ آیا ہے، اس میں توجہ فرمائیں آپ۔ آیا سورہ بقرہ میں آیا 75 میں ایک تاریخی الجھن بھی اس آیا میں دور ہو رہی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آپ توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ اہل کتاب یہود ایمان لے آئیں گے۔ افتطمعون، اور توقع تھی مسلمانوں کو اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اور پیغام توحیدی رسول اللہ نے عام کیا، اس وقت صورتحال اس خطے کی، اس علاقے کی، جہاں سرزمین میں جہاں پر یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا، وہاں اعتقادی، نظریاتی و ثقافتی صورتحال یہ تھی کہ اکثر سرزمین پہ بت پرست تھے۔ حجاز بت پرستوں کی سرزمین تھی، اور یثرب میں، چونکہ حجاز میں ایک علاقہ یثرب کا آتا ہے جو بعد میں مدینہ کہلایا، جس کو ابھی مدینہ کہا جاتا ہے، یہ تاریخی نام یثرب تھا اس کا۔ یثرب کے اندر بت پرست بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں سب بت پرست تھے، باقی علاقوں میں بت پرست تھے، جیسے طائف اور گرد و نواح میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں بت پرست تھے۔ یثرب ایسا تھا جہاں مخلوط آبادی تھی، بت پرست اکثریت میں تھے، اور 1/3 تقریباً آبادی یا اس سے کم و بیش اہل کتاب کی آبادی تھی، جن میں اکثریت یہود تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے ان کی تاریخ لکھی ہے کہ یہ کیسے یثرب آئے، چونکہ اہل یثرب نہیں تھے یہ لوگ، اصل اس سرزمین کے تھے جیسے ابھی فلسطین کہا جاتا ہے، بابل کے رہنے والے تھے، تہذیب بابلی سے تعلق رکھتے تھے، اور وہیں پر یہ قوم پیدا بھی ہوئی اور قوم وجود میں آئی، اور انہوں نے وہیں پہ اپنا مرکز بنایا۔ یعنی فلسطین سے اس طرف افریقہ کی طرف پھیلے ہوئے تھے یہ، اس طرف جو عرب خطہ ہے، جزیرہ نما ہے، ادھر ان کی آبادی کم تھی۔ ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں اور دیگر کتابوں کے اندر، اور ان کے علماء نے انہیں بتایا ہوا تھا، انبیاء نے، کہ آخری نبی، نبی خاتم ان خصوصیات کے ساتھ آئیں گے
جس میں زمین کا بھی تذکرہ تھا کہ ایسی سرزمین پر آئیں گے۔ انہوں نے وہ تاریخ پڑھی، اپنے انبیاء و آسمانی کتابوں کے احوال پڑھے، جس میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس نبی نے آنا ہے آخر الزمان میں وہ خاتم الانبیاء بن کر، وہ افضل الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اور جو لوگ ان کے مطیع ہوں گے، ان کی امت ہوگی، وہ افضل ہوں گے، ان کے فضائل سارے ذکر کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت کی اپنی آبائی زمین سے حجاز کی طرف یا یثرب کی طرف۔ یثرب کو بڑی مشکل سے تلاش کیا انہوں نے، نقشوں کی مدد سے اور مطالعات کی مدد سے۔ سال ہا سال یہ قبائل بن کر سرگرداں رہے کہ وہ زمین کہاں ہے، چونکہ زمین شناسی کا علم جیسے آج پیش رفتہ ہے یا روابط اس وقت نہیں تھے۔ اونٹوں پر بیٹھ کر صحرائی علاقوں میں گھومتے رہتے تھے، نقشے لے کر اور کتابیں لے کر کہ جو خصوصیات لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر وہ کس سرزمین پر منطبق ہیں۔ نہایتاً اب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یہ سرزمین ہے، چونکہ 3 پہاڑوں کا ذکر تھا۔ اس وہ ایسی وادی ہے جس کی طرف 3 پہاڑ ہیں، اس ایک پہاڑ کی، شرقی پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے، غربی پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے، دوسرے پہاڑ کی یہ خصوصیت ہے، اور وہ انہیں یقین ہو گیا کہ یثرب ہی ہے۔ لہٰذا کچھ آ کر مدینہ کے اندر، کچھ گرد و نواح میں، کچھ خیبر میں، ان سارے علاقوں میں یہود آ کر آباد ہوئے تاکہ رسول خاتم کا جب ظہور ہو تو ہم پہلے اولین ماننے والوں میں سے ہوں، سبقت رکھنے والوں میں سے ہوں، سابقین میں سے ہوں، مقدم ہو دوسروں کے اوپر، تاخیر نہ ہو۔ اس غرض سے یہ لوگ اپنی اصلی آبائی سرزمین سے ہجرت کر کے یثرب آئے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت تک جب وہ زمانہ تھا تو ادیان الہی میں یہ سرکردہ لوگ تھے، دیندار انہی کو کہا جاتا تھا۔ الہی ادیان میں دیندار مشہور تھے یہ لوگ، کہ نبیوں کے ماننے والے، خدا کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے، آسمانی کتابوں کو ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہی کہلاتے تھے۔ باقی منکرین، کفار، مشرکین، بت پرست، وہ دوسرے طبقات تھے جو دین سے دور تھے۔ یعنی 2 طبقے اس وقت تھے، دیندار اور بے دین، یہ دینداروں میں سے تھے۔ اب دلچسپ یہاں بات بن جاتی ہے کہ دین خاتم نے ظہور کیا، نبی خاتم آئے، آخری و جامع دین لے کر آئے، اور ان کے مخاطبین میں 2 لوگ تھے، دیندار اور بے دین، مشرک، کافر، بت پرست، یہ ایک طبقہ، اور آسمانی کتابوں کو اور نبیوں کو ماننے والے دیندار گروہ، یہ دوسرے تھے۔ تو ایک عام سی بات ہے، اگر دین کا تعارف کروایا جائے دینداروں اور بے دینوں کے سامنے تو توقع کیا ہوتی ہے وہاں پر؟ توقع یہی ہوتی ہے کہ دیندار اس پیغام کو مان لیں گے، چونکہ ان کی تعلیمات سے ملتا جلتا ہے۔ خصوصاً یہ دین جو آیا ہے یہ ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، ان نبیوں کی، ان کتابوں کی، اس حق کی جو پہلے نازل ہو چکا ہے، ان شریعت کی، اس شریعت کی جو پہلے آ چکی ہے۔ یہ دین اس تمام حقیقت کی تائید و تصدیق بھی کرتا ہے، مصدقاً لما بین یدیہ ہے۔ اور ایسے میں وہ دین جو موسیٰ کو مانتا ہے، وہ دین جو عیسیٰ کو مانتا ہے، وہ دین جو تورات کی تائید کرتا ہے، انجیل کی تائید کرتا ہے، جو ان احکام کی تائید کرتا ہے، وہ دین آیا ہے۔ جو بت پرستی کے خلاف ہے، بت پرستی کا دشمن ہے، کفر کے مخالف ہے، توقع کیا ہونی چاہیے، طمع کیا ہونی چاہیے، امید کیا ہونی چاہیے؟ امید یہی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ پہلے فوراً سنتے ہی ان کے دل کی بات ہے، یہ تو آرزو کر رہے ہیں، اور پھر ہجرت بھی کر کے اس لیے آئے ہیں کہ جب یہ دین آیا تو ہم سب سے پہلے لبیک کہیں گے۔ لیکن جب دین آیا، ظہور کیا اس دین نے انہی خصوصیات کے ساتھ، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب قرآن اس آیا میں بتا رہا ہے کہ آپ مومن، مسلمان، مہاجر طمع رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ دین قبول کر لیں گے جلدی، چونکہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ اسی سے ملتی جلتی بات یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں،
یعنی دین کی بات دیندار قبول کر لیں گے، اس وقت کے مشہور دیندار، یہ طمع ہے آپ کی؟ افتطمعون، کیا یہ توقع طمع ہے آپ کو؟ ان یؤمنوا لکم، یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ جیسے آج کی مثال اگر دیں، اگر ایک انقلابی پیغام کسی ملک میں، پاکستان میں، افغانستان میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی جائے آدمی انقلاب کا پیغام لے کر، اور وہاں دو قسم کے لوگ ہوں، انقلابی اور غیر انقلابی، تو طمع و توقع کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ انقلابی اس کو جلدی مانیں گے، چونکہ ان کی دل کی بات ہے، ان سے ملتی جلتی بات ہے، ان کی مصدق بات ہے، ان کے دل کی بات ہے، وہی مانیں گے اس پیغام کو۔ لیکن قرآن فرماتے ہے کہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، یہ اشتباہ ہے، یہ محاسبہ غلط کر لیا آپ نے۔ مومنوں نے یہ جو حساب لگایا کہ ہم دین کی بات کریں گے، دین تبلیغ کریں گے، اور وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے دیندار اسے فوراً مانیں گے، یہ غلطی ہے آپ کی۔ قرآن اس اشتباہ سے نکالنا چاہتا ہے مومنوں کو خطاب ہے، اے مومنوں افتطمعون، کیا آپ یہ توقع و طمع رکھتے ہو؟ ان یؤمنوا لکم، یہ یہود، یہ اہل کتاب، یہ ایمان لے آئیں گے آپ پر؟ اس کا مطلب ہے آپ ان کے اندر سے، ان کی حقیقت سے، ان کے باطن سے، ان کی تاریخ سے آشنا نہیں ہیں، ان کے پس منظر سے آپ آشنا نہیں ہیں، سادہ ہیں آپ، سادگی ہے آپ کے اندر، ان کے شعاروں اور نعروں پر جا رہے ہو، آپ ان کی ظاہری عبادتوں کے دھوکے میں ہو۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جبکہ اس سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، جب ان کی اپنی کتاب تھی تورات و انجیل، اور ان کے اپنے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء، اس وقت یہ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، بہت بڑے جرم کے مرتکب، جس نے لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کی ہیں، جس نے دین کو بھی خراب کیا ہے، جس نے عاقبت خراب کی ہے لوگوں کی۔ وہ جرم ان لوگوں کا جرم تحریف ہے، یہ تحریف کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ تحریف محرف ہیں، یہ دین کے اندر ہیر پھیر کرنے والے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ہیں، حقیقت دین کو چھپانے والے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ، یعنی تم یہ طمع رکھتے ہو، جب کہ در حالی کے ان کا ایک گروہ، انہی میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، کلام خدا کو سنتے ہیں، ثم، سن کر، یحرفونہ، پھر اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کلام خدا کو، اللہ کے کلام کو، من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھ کر، سمجھ بھی جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بخوبی، نہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر سمجھ کر تحریف کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، آگاہانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں، جرم تحریف آگاہانہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ کیا آگاہی ہے؟ یعنی انہیں یہ آگاہی ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، انہیں آگاہی ہے یہ کلام خدا کچھ اور ہے، اور انہیں یہ بھی آگاہی ہے کہ کلام خدا جیسا ہے، اگر ہم نے ویسے ہی لوگوں کو پہنچا دیا، اب ہمارا دال روٹی بند ہو جائے گا، ہمارا دانہ پانی بند ہو جائے گا، ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے، ہمارے پیروکار ختم ہو جائیں گے۔ حق سن کر اگر دین جیسا ہے ویسا ہی ہم ان کو بتا دیں، پس جیسا حق ہے یہ مضر ہے ان کے لیے، ان کے مفادات کے لیے، لہٰذا ایسا دین نہیں پہنچنا چاہیے۔ کیا کرو؟ پہلے چھپا دو، اگر نہ چھپا سکو، چونکہ بعض اوقات حق و دین ایسا ہے کہ چھپائے نہیں چھپتا، یا ان کے بس میں نہیں ہے اس کو چھپانا، بتانا ضروری ہے ان کے لیے، مجبور ہیں، اس صورت میں تلبیس کرو، حق کو باطل کا لباس پہنا کر پیش کرو، یہ کام کرو۔ اگر اس طرح کام چلتا ہے، تلبیس حق بالباطل، خوب اس طرح کام کرو۔
اگر اس طرح سے بھی نہیں ہوتا، چونکہ کل کو یہ لباس اتر جائے گا، وہ حق نکھر کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا تلبیس کے بھروسے پہ نہ بیٹھے رہو، چونکہ بسا اوقات تن حق پر لباس باطل یہ اتر جاتا ہے کسی حادثے میں، کسی واقعے میں، کسی زمرے میں آ کر حق کھل کے بین ہو کر اور واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے پھر بھی خطر ہے، بس تلبیس کافی نہیں ہے، کیا کرو؟ تحریف یہ کہ سرے سے جڑ سے حق کو جا بجا کر دو، نہ لباس بدلو، حق کی جگہ باطل، باطل کی جگہ حق یہ رکھ دو، یا حق کی ترکیب خراب کر دو، حق کی ترتیب خراب کر دو، حق میں سے کچھ حذف کر کے کچھ رہنے دو، یا یہ کام کرو، یا اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دو، یا نہ کم کرو نہ بڑھاؤ، جو کچھ ہے رہنے دو، لیکن پہلا حصہ اٹھا کے بعد میں رکھ دو، بعد کا حصہ اٹھا کے پہلے رکھ دو، اور اس طرح جا بجا کر دو۔ حرف کہتے ہیں پھیرنے کو، کسی شے کو اپنی جگہ سے پھیر دینا، تحریف اپنی جگہ سے ہٹا دینا، جا بجا کر دینا۔ اب یہ خطر تحریف سب سے بڑا جرم ہے جو تاریخ میں انجام پایا ہے۔ تحریف نے توجہ کرائی کیا ظلم کیا ہے، تحریف کے جنایت، تاریخی جنایت تحریف نے کیا کی ہے۔ آسمانی کتابوں کو لوگوں کے لیے بے اعتبار بنا دیا ہے۔ تورات آسمانی کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا، لیکن آج قرآن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ تورات قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ کتاب اب اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دست ناپاک تحریف نے تورات کو چھوا ہے اور اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے، جا بجائی ہوئی ہے۔ بس اب تورات قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تحریف آسمانی کتاب کو اعتماد سے چھین لیتی ہے، اعتماد اس کا چھین لیتی ہے۔ تحریف انجیل کو منشوری حیثیت سے ہٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تحریف ایک پورے دین کو میدان سے باہر نکال سکتی ہے، خارج کر سکتی ہے، جیسے مسیحیت اور یہودیت ہے۔ تحریف کے جرم نے ان ادیان کو میدان سے نکال دیا۔ اگر عیسائیت و یہودیت کو مٹانے کے لیے جنگیں کی جاتی، قتل عام کیا جاتا یہود و نصارہ کا، ہرگز کامیابی نہ ہوتی، جیسا نہیں ہوئی۔ بس یہود کو بھی قتل عام کیا گیا، عیسائیوں کا قتل عام کیا گیا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ان کی آپس کی جنگوں میں، یہود و نصارہ کی، اور ان کی قبائلی جنگوں سے بھری ہوئی ہے تاریخ ان کی، لیکن جنگوں سے ختم نہیں ہوئے۔ وہ کام جو ظالم ترین جنگجوؤں نے نہیں کر سکے، وہ تحریف نے کر دیا۔ اس لیے تحریف بہت مؤثر ہتھیار ہے حق کو نابود کرنے کا، حق کو میدان سے باہر نکالنے کا۔ اس وقت ایک موضوع کی تحریف جو حالیہ دنوں میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور جس کی طرف رہبر معظم انقلاب اسلامی نے توجہ دلائی ہے، وہ تحریف شخصیت امام راحل ہے رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ایران کے اندر ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اپنے آپ کو وہ منسوب کرتے ہیں، اور ہیں بھی، چونکہ امام کی زندگی میں یہ لوگ امام کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے، جس میں ابھی امام کے خاندان کے بعض افراد بھی شامل ہیں۔ امام کے دفتر میں ہوتے تھے، امام کے ارد گرد رہتے تھے، امام کی طرف سے ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، مسئولیتیں دی گئی تھیں، اہم عہدوں پر اور پوسٹوں پر فائز تھے۔ یہ اس وجہ سے سب جانتے ہیں کہ یہ امام کے قریبیوں میں سے تھے۔ امام کے قریبیوں میں سے ہونے کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا، جس طرح رسول اللہ کے بعض لوگ بہت قریب تھے اور رسول اللہ کی قربت کا فائدہ اٹھایا، اور رسول اللہ کے افکار و نظریات خود سے بیان کیے۔ مثلا پہلا نظریہ رسول اللہ سے منسوب کر کے یہ بیان کیا کہ انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑیں وہ حکومت کی ہوتی ہے۔
مثلا نبی کوئی باغ اپنا چھوڑ دیں، نبی کوئی گھر اپنا چھوڑ دیں تو اس پہ حکومت قبضہ کر لے، چونکہ رسول اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑتے۔ خوب یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ سے منسوب کی گئی اور قریبی لوگوں نے منسوب کی، دور کے لوگوں نے منسوب نہیں کی۔ لوگوں نے مان بھی لی کہ ٹھیک ہے یہ غلط تو نہیں، چونکہ یہ رہے ہیں رسول اللہ کے قریب رہے ہیں، کہیں سنا ہوگا انہوں نے۔ اور یہ بات کس کے لیے کی گئی؟ رسول اللہ کی بیٹی کے خلاف کی گئی، رسول اللہ کے داماد کے خلاف کی گئی، رسول اللہ کی آل کے خلاف کی گئی، اور ایک سیاسی بات تھی، یعنی اصل کوئی جائیداد کی بات نہیں تھی یا وراثت کی بات نہیں تھی، وراثت کی بات کر کے سیاسی فائدہ حاصل کیا گیا اسے۔ اب یہ ایک کام کیا گیا، ایک نظریہ رسول اللہ سے منسوب کیا گیا کہ رسول اللہ یوں فرماتے ہیں۔ یہی کام اس وقت ایران کے اندر ہو رہا ہے، عرصے سے ہو رہا ہے، آواز ابھی اٹھی ہے اس کے خلاف، ورنہ بہت پہلے سے شروع تھا یہ نظریہ۔ جب رفسنجانی صاحب صدر تھے اور رئیس مجلس تھے پارلیمنٹ کے، اس وقت سے وہ یہ کام کر رہے تھے، جمعے کے خطبوں میں کر رہے تھے، لیکن اس وقت کسی نے ٹوکا نہیں ان کو، اس وجہ سے کرتے گئے۔ اور اب یہاں تک آ کر کے انہوں نے اپنے جو ڈائری اپنی لکھی تھی، انہوں نے چھاپتے ہیں ابھی کتابی شکل میں، اس کے اندر لکھا ہے کہ امام خمینی سے منسوب کر کے کہ امام خمینی مرد آباد امریکہ کے مخالف تھے، امام خمینی امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے تھے لیکن مجبور تھے، چونکہ ایران کے اندر ایسے لوگ تھے جو امام کو یہ کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ رہبر معظم نے اسی سال امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کے موقع پر حرم امام میں یہ تقریر کی اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ بعض لوگ جو امام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، امام خمینی کو ایک لیبرل شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیبرل، نعوذ باللہ، جو دین پر جس کا ایمان ہی نہیں ہوتا، ایسے شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں امام خمینی کو۔ مثلا ایک قول انہی نے نشر کیا، البتہ پہلے نشر کیا تھا، اس وقت کسی نے حساسیت نہیں دکھائی، اور اسی ڈائری میں ہے ان کا قول، اور وہ یہ کہ امام خمینی ولایت فقیہ کے حامی نہیں تھے۔ کہا میں بھی نہیں مانتا تھا، امام خمینی بھی نہیں مانتے تھے ولایت فقیہ کے حامی، یہ کچھ اور طاقتیں تھیں جنہوں نے ولایت فقیہ کو ٹھونسا امام خمینی کے اوپر۔ یہ شخص ہیں امام خمینی کے اتنا قریب ہو کر اور یہ بیان دے رہے ہیں۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ امام خمینی فقط جمہوری حکومت بنانا چاہتے تھے، جمہوری اسلامی، جیسے پاکستان جمہوری اسلامی ہے، اس طرح کی حکومت امام چاہتے تھے، لیکن یہ جو ابھی بن گئی ہے یہ نہیں چاہتے تھے امام۔ لہٰذا یہ اپنی ڈائری کے، اب ایک طرف امام کے خطبے کھلے، ایک طرف امام کی سپیچز ہیں، ایک طرف امام کے بیانات ہیں، امام کے اپنی کتابیں ہیں، امام کا مبارزہ ہے، امام کے اپنے الفاظ ہیں، اور دوسری طرف سے یہ شخصیت ہے۔ یہ وہ کام ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، جو یہ کام کرے گا۔ ایک دین کو فرعون نہیں مٹا سکا، تحریف نے مٹا دیا۔ موسیٰ کو فرعون نہیں شکست دے سکا، تحریف نے موسیٰ کے دین کو ختم کر دیا۔ عیسائیت کو بڑی بڑی طاقتیں شکست نہیں دے سکیں، تحریف نے شکست دے دی عیسائیت کو، پادریوں نے شکست دے دی۔ اسلام بھی اس خطر سے دوچار ہے، خطر تحریف سے، کہ اس طرح سے اسلام کو پیش کریں توڑ مروڑ کر جو ہمارے مفادات کو تحفظ دیتا ہو، ایسا اسلام جس کے اندر سے فقط ہم نکلیں اور ہمارا راستہ اور ہمارا مقصد ثابت ہوتا ہو۔ یہ تحریف ہے، ان مقاصد کے لیے تحریف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آیا طمع و توقع رکھتے ہو کہ یہ مانیں گے دین کی بات، یہ قرآن کو قبول کریں گے، یہ رسول اللہ کو قبول کریں گے؟ کیسے سادہ ہو آپ، کیسے ذہن رکھتے ہو آپ؟ ان کی تاریخ سے آشنا نہیں کہ انہوں نے جانتے ہوئے و سمجھتے ہوئے من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھ کر و جانتے ہوئے کیا کیا؟
یحرفونہ، تحریف کر دی، کلام خدا کے اندر سن کر، سمجھ کر، جان کر اس کے اندر تحریف کر دی۔ اب آپ آئے ہو مکہ سے اٹھ کر یہ خوشی میں کہ یہ ہمارے مومن بھائی ہیں، دیندار بھائی ہیں، اور یہ فوراً لبیک کہیں گے، ہماری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کیونکہ یہ تو دین فروش ہیں۔ انہوں نے دین اس لیے نہیں اپنایا کہ دین سے نجات پائیں، دین سے لوگوں کو ہدایت کریں یا دین سے ہدایت دریافت کریں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ لوگ اکثر دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، لوگ دین کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لوگ دین کا احترام کرتے ہیں، بس ہم دین ہی کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کریں، نہ دین کی مخالفت کر کے یا دین کے متبادل راستہ انتخاب کر کے، دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں، دین کے ذریعے سے اقتدار حاصل کریں، دین کے ذریعے سے۔ اور جس نے بھی تاریخ میں دین کو ذریعہ بنایا ہے دنیا کا کامیاب ہوا ہے۔ معاویہ کامیاب ہے، بنی اسرائیل کامیاب ہیں، کلیسا کامیاب رہا ہے، اور پھر جنہوں نے یہ راہ جاری رکھی ہے وہ بھی کامیاب ہیں۔ آج پوری یہ مسلمان دنیا میں نگاہ کریں آپ، وہ ریاستیں جو دین کے نام پر وجود میں آئی ہیں، کتنی جلدی کامیابی ہوئی ہے ان کو، کتنی آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچے ہیں، کتنی سہولت سے۔ اگر یہ دنیاوی طریقوں سے جاتے، سیکولر طریقوں سے جاتے، سیاست کے ذریعے سے جاتے، شاید ان کو صدیاں لگ جاتی اور نسلیں ان کی ناکام ہو جاتی۔ اگر یہ دین کا سہارا نہ لیتے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ بس یہ خطرے تحریف و جرم تحریف انہوں نے تاریخ میں انجام دیا ہے، جس سے یہ تباہی انہوں نے پیدا کی ہے۔ خوب، اس کے علاوہ بھی بعض موارد میں ہیں جہاں قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کو تحریف کرتے ہیں۔ خطر دیگر ہے تدہیز، دحض الحق، حق کو سرکوب کرنا، حق کو پائمال کرنا۔ توجہ فرمائیں کہ آیا 55 میں ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، لوگوں کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے، دین آتا ہے، اسے ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز روکتی ہے ان کو؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، مومن ہونے سے کون روکتا ہے ان کو؟ کون سی چیز ان کو ہٹاتی ہے؟ اذ جاءہم الہدی، جب ہدایت ان کے پاس آئے، کون روکتا ہے ان کو؟ کیوں نہیں مانتے لوگ؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے خدا سے مغفرت مانگتے ہوئے استغفار سے کون روکتا ہے لوگوں کو؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے ان کی راہ میں؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کیا چیز روکتی ہے؟ کوئی بھی چیز روکتی نہیں ہے۔ ما منع الناس، کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے سابقہ لوگوں کا طریقہ کار، سنت الاولین، جو پچھلی قوموں میں ہوا، جو وہاں ان قوموں کے اندر جن امور کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کیا گیا، وہی آج بھی اسباب عوامل ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ او تأتیہم العذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، رسل مبشر و منذر کے طور پر آئے ہیں، ناکہ پاس کروانے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کی ڈیوٹیاں ناکے پہ نہیں لگائی ہوئیں کہ جب آپ کے پیروکار ناکے پہ آ کے پھنسیں تو آپ ملائکہ کو ہٹا کر ان کو ناکہ پاس کروا دو، کراس کرا دو۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ابشار و انذار ہے، یعنی قوموں کو نجات کے راستے بتانا اور قوموں کو رکاوٹیں، خطر، دشمن اور ان چیزوں سے آگاہ کرنا جو انہیں ناکام بنا سکتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ،
جو لوگ کافر ہیں یہ مجادلہ کرتے ہیں، الجھتے ہیں، جدال کرتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، منکرین، دشمنان، کفار، ان کی ایک روش جدال ہے، الجھنا، کٹ حجتی. جدال نہ کہ دلیل دینا، جدل کرنا یعنی اپنی بات پر ڈٹ جانا، ٹھونسنا اور دوسرے کی نہ سننا، اپنی بات کو تکرار کرتے رہنا. جدال ہر غلط چیز کا سہارا لے کر، ہر غلط بات کا سہارا لے کر، نہ دلیل کا. چونکہ دلیل سے اگر بات کریں تو وہ حکمت ہے، حکمت سے بات کرنا دلیل ہے. غلط چیزوں کا سہارا دے کر، مغالطہ کر کے کسی کی ذہنی کمزوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کے جذبات سے فائدہ اٹھانا، کسی کے احساسات سے فائدہ اٹھانا، کسی کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا، کسی کی ذہنی فکری کمزوری سے فائدہ اٹھانا، اور ان طریقوں سے اپنا موقف، اپنی بات کو حق بجانب پیش کرنا اور دوسرے کی حق بات کو سرکوب کرنا، دبانا، ہر ممکنہ طریقے سے، جن کو ہم اردو میں مناظرہ کہتے ہیں، یہ وہی جدال ہے. مناظرے میں آپ نے سنے ہوئے ہوں گے مناظرے باز، یا روزمرہ ہوتے ہیں، دو آدمی بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے. اس وقت مناظرات کا ایک بڑا میدان سوشل میڈیا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ اور اس طرح کے میدان ہیں جہاں پر مجادلین جدال میں مصروف ہیں. جو باطل ہوتا ہے اس کو اپنی بات کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ جدال ہے. ہر اینٹ شینٹ جمع کر کے، ادھر ادھر سے بٹور کے کوئی چیز بھی، اور ہر ممکنہ طریقے سے اپنے حریف کو، اپنے رقیب کو سرکوب کرنا. حق ثابت کرنا نہیں ہوتا مقصود، اپنے حریف کو دبانا مقصود ہے. ایک بڑی بات کرنا، اس کو لاجواب کرنا، یہ جدال ہے. ان کو مناظرہ کہتے ہیں. ہم مناظرہ اتفاقاً جو اپنی اصطلاح و لغت کے اعتبار سے بہت اچھا کام ہے. جدال، مجادلہ غلط کام ہے. جدال باطل کی ترویج کا بہترین ذریعہ جدال ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جدال میں مدد دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، جس طرح فتنے میں مدد دیتے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں میں تعاون مت کرو، نہ فتنے کو دودھ پلاؤ اور نہ فتنے کو سواری دو. واہ واہ بھی نہ کرو، میزبان بھی نہ بنو فتنہ گروں کے، حامی نہ بنو ان کے، داد نہ دو ان کو، تائید نہ کرو ان کی، حمایت نہ کرو ان کی. یہ فتنوں کو سواری دینا ہے. اور دودھ بھی نہ پلاؤ ان کو، یعنی ان کو دلیلیں بھی نہ دو. آپ دلیلیں دینا فتنے کو دودھ پلانا ہے، بڑا کرنا ہے، پالنا پوسنا ہے، یہ کام بھی نہ کرو تم. اسی طرح جدال الجھنا ہے، اپنے رقیب کو سرکوب کرنے کے لیے، اس کی سرزنش کے لیے، اسے لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے ہر من گھڑت، ہر باطل چیز کا سہارا لے کر، اسے لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر، کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، اس کی بے خبری اور لا علمی سے فائدہ اٹھا کر پراپوگنڈا کرنا، یہ جدال ہے. مناظرہ نظر دینے کو کہتے ہیں، نظریاتی گفتگو کو مناظرہ کہتے ہیں. یعنی دو عالم، دو فیلسوف، دو صاحب نظر بیٹھ کر جب آپس میں تبادلہ نظر کرتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں. دو صاحب نظر و نظریہ افراد مناظرہ کرتے ہیں، نہ کہ دو جاہل بیٹھ کر آپس میں الجھیں. وہ مناظرہ نہیں ہے جس کو ابھی اردو زبان میں مناظرہ کہتے ہیں. جہلاء کا آپس میں چیخنا، چنگاڑنا، فوش دینا، گالی دینا، سرزنش کرنا، سرکوب کرنا، لعن طعن کرنا، یہ نہیں ہے مناظرہ. یہ ہندی مناظرہ ہے، لوکل مناظرہ ہے. مناظرہ علمی محافل کا اچھا کام ہے. مناظرات اور ہوتی ہیں، مناظرات علمی محافل میں ایک رائج چیز ہے. علماء کے مابین، اسکالرز کے مابین مناظرہ بہت اچھی چیز ہے کہ نظریوں کا تبادلہ کرنا، نظریوں کو نقد و تنقید میں لانا مناظرہ ہے. جدال اپنے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے الجھنا، یہ جدال ہے.
وہ لوگ جو انکاری ہیں، منکر ہیں، یہ جدال کرتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، باطل کے ذریعے سے جدال کرتے ہیں. کیا؟ کس لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کے ذریعے دحض کریں حق کو، سرکوب کریں حق کو، سرنگون کریں حق کو، کمزور کریں حق کو. دحض الحق بالباطل، باطل کے اوپر ضرب باطل کے ذریعے حق کے اوپر ضرب لگاتے ہیں. پراپوگنڈے کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، من گڑت چیزوں کے ذریعے حق کے اوپر ضرب لگاتے ہیں تاکہ حق لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے، حق لوگوں کی نگاہوں سے بے اعتبار ہو جائے، اور باطل کی طرف لوگوں کا شعور آ جائے، باطل کی طرف لوگوں کا رجحان ہو جائے. یہ ایک جرم اور ہے تحریف کے ساتھ. چوتھا جرم، صدیوں سے جاگ کیوں موجود ہے، جفا کیوں موجود ہے؟ قرآن نے باطل کے بارے میں جو تعبیرات استعمال کی ہیں توجہ فرمائیں. زبد، رابی، زبد رابی، ابری ہوئی جاگ. جفا، کچرا، پانی کے اوپر آیا ہوا کچرا، یہ باطل ہے. اور اس کے علاوہ جو تعبیریں استعمال کی ہیں، زہوق، ان الباطل کان زہوقا، باطل زاہق جانے والا ہے. یہ جانے والا صدیوں سے نہیں گیا، رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، حکومت کر رہا ہے، انسانی زندگی پہ سایہ ڈالے ہوئے، اور انسان کی زندگی میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ انسان اب باطل سے سمجھوتا کر لیا. اس نے باطل کو ہی اپنا منشور بنا لیا، باطل کو ہی اپنا آئین مان لیا، باطل کو ہی اپنے لیے سب کچھ مان لیا. کیوں باطل پہ انسان اتنا راضی ہوا؟ یہ ان مجرموں کی وجہ سے. قرآن یہ 4 جرائم ذکر کر رہا ہے کہ یہ مجرمین ہیں جن کی وجہ سے جاگ ابھی تک قائم ہے و باقی ہے، اور حق جو نافع ہے لوگوں کے لیے وہ نایاب ہے، اس سے دور ہیں لوگ ان مجرمین کی وجہ سے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، باطل کی مدد سے جدال کرتے ہیں کفار. کس لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کے ہتھیار سے حق کو سرکوب کریں. باطل کے ہتھیار تحریف، تلبیس، کتمان، توڑ مروڑ کے، پراپوگنڈا، تہمت، بہتان، ہر چیز سے، ہر جدال سے، ہر ممکنہ وسیلے سے حق کو سرکوب کریں، لوگوں کو حق سے متنفر کریں، لوگوں کی نظروں میں حق کو بگاڑ کے پیش کریں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو کچھ انہیں آگاہی کے لیے منذرین ذکر کرتے ہیں اس کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. یہ اہل باطل جو کچھ ان کی آگاہی، لوگوں کی آگاہی کے لیے، نجات کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، آیات خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کا تمسخر اڑاتے ہیں. اب آپ توجہ کریں، مطالعہ اپنا وسیع کریں، آگاہی اپنی بڑھائیں کہ اہل باطل کی مدد سے اپنی ہوائے نفس کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی شہرت کے لیے باطل کی مدد سے حق کو سرکوب کرتے ہیں، دحض الحق کرتے ہیں. اسی زمرے کی آیت دیگر بھی ہے سورہ غافر میں، آیا نمبر 5 ہے. سورہ مبارکہ غافر آیا 4 اور 5 میں ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. دین کے بارے میں، حق کے مقابلے میں فقط کافر جدال کرتا ہے.
مسلمان تسلیم ہوتا ہے، مومن مانتا ہے، کافر جدال شروع کر دیتا ہے، جدل شروع کر دیتا ہے. جس کے دل کے اندر کفر ہے وہ جدال پہ اتر آتا ہے فوراً. مزاج ہی اس کا جدلی ہے، الجھنے والا مزاج، سیدھے حق کو نہیں مانتا. ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام اور دین میں الجھنا یہ کفار کا کام ہے. فلا یغررک تقلبہم فی البلد، یہ ان کی شہر میں زیادہ آنا جانا، ملک میں ان کی کارکردگی سے آپ دھوکے میں نہ آ جائیں. توجہ کریں، فلا یغررک تقلبہم، یہ رفت و آمد ان کی، یہ کثرت سے ان کا آنا جانا، فعالیت ان کی، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں کوئی. فلا، خوب یہ قرآن نہیں سنا ہوا آپ نے کہ یہ آیات اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ، سورہ غافر آیا 4 میں ہے، آیا 4 اور 5 میں. اللہ کی کلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے فرمان میں الجھتا کون ہے؟ کٹ حجتی کون کرتا ہے؟ کافر. مومن تسلیم ہوتا ہے، مومن چپ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے میں مان لیتا ہوں، میں تسلیم ہو جاتا ہوں. آیت مثلا سورہ غافر ہے، یہ فلاں آیت ہے، وہ آیت کے مقابلے میں خواب سنائے گا آپ کو، آیت کے مقابلے میں قصہ سنائے گا آپ کو، آیت کے مقابلے میں قول سنائے گا آپ کو، آیت کے مقابلے میں تہمت سنائے گا آپ کو، جدال کے لیے. مومن آیت سن کر تسلیم ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، یہ مومن کا رویہ ہے قرآن کے مقابلے میں. لیکن جو دل سے کافر ہے وہ الجھتا ہے، آیت سن کر بھی الجھتا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یہ جدلی و جدالی، یہ اللہ کی آیات میں جدل کرتے ہیں. فلا یغررک، آپ کو دھوکہ نہ دیں، آپ کو کہیں وہ نہ کر دیں، فریب نہ دے دیں. یہ تقلبہم فی البلد، بلد میں، شہر میں، ملک میں ان کا تقلب، آنا جانا، رفت و آمد، اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہیں آپ. ہرگز ان کے دھوکے میں نہ آنا آپ. قذبت، خوب قرآن بتا رہا ہے کہ یہ پہلے جماعت نہیں ہے، یہ پہلا ٹولہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ کر جدال کر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یہ کوئی پہلی نسل نہیں ہے، اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے ان سے. قذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح یہی کرتی تھی. نوح کچھ اور کرتے تھے، قوم کچھ اور کرتی تھی. نوح کسی اور طرف لے جاتے تھے، قوم کسی اور طرف لے جاتی تھی، جا رہی تھی. قذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، دین خدا جھٹلایا، آیات خدا جھٹلائیں، رائے خدا جھٹلایا، اللہ کے نبی جھٹلائے، نوح کو جھٹلایا، ساری عمر جھٹلاتے رہے. والاحزاب من بعدہم، اور جماعتیں، پارٹیاں، احزاب، یہ پہلے بھی یہی کام کرتی رہی ہیں. قوم نوح بھی یہ کام کرتی رہی ہے اور احزاب بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. جماعتیں اور پارٹیاں پہلے بھی یہی کرتی رہی ہیں، کام یہی ہے ان کا. وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر قوم نے ارادہ رکھا ہے، کوشش کی ہے کہ اپنے رسول پہ غلبہ پائیں، اسے روکیں، پکڑیں، اس کو اپنے کام نہ کرنے دیں. ہر قوم نے یہ کام کیا ہے. یہ تو ایک تاریخ ہے، یہ سنت ہے ان کی. آپ تقلب فی البلد، ان کی شہری اور ملکی کارکردگی سے رسول نہ گھبرائیں آپ. لا یغررک، یہ پہلے بہت فعال تھے، نوح کے مقابلے میں یہ بہت فعال تھے، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں بہت فعال تھے، ہر نبی کے مقابلے میں، چونکہ ہر نبی کے مقابلے میں احزاب فعال رہی ہیں. قذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم.
نو کے مقابلے میں قوم اور نو کے مقابلے میں احزاب و پارٹیاں نبیوں کے مقابلے میں ہمیشہ فعال رہی ہیں۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر امت و قوم نے اپنے رسول کے مقابلہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ رکاوٹ بنے، مانے بنے رسول کی راہ میں، اور رسول کو پکڑ لیں، جکڑ لیں، قید کر لیں، ختم کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ایک کام ان احزاب کا یہ تھا، قرآن رسول اللہ کو فرما رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں ان احزاب سے، چونکہ احزاب پہلے سے یہ کام کرتی رہی ہیں اور یہ لوگ کرتے رہے ہیں، رسول کے معنی بنتے رہے ہیں، سابقہ رسول کے بھی، آپ کے بھی منیں گے۔ اور ان کا ایک کام یہ ہے وَجَادَلُوا، جدال کرتے ہیں، الجھتے ہیں، گفتگو میں الجھتے ہیں، تبادلہ کلام میں الجھتے ہیں۔ کس لیے؟ بالباطل لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، باطل کے ہتھیار استعمال کر کے، جدال کر کے حق کو سرکوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکوبی حق ان کا پیشہ ہے احزاب کا، رسول کے مقابلے میں حق کے نام، حق کے مقابلے میں حق سرکوب کرنا ان کا پیشہ ہے۔ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور پھر خدا کا عذاب جب آیا ان کے اوپر، اور کیا عذاب آیا ان کے اوپر، اور کیا عذاب آئے گا ان کے اوپر، یہ نہیں جانتے، بے خبر ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بس ایک کام ان کا دحض ہے، دحض جدل کے ذریعے، کٹ حجتی کے ذریعے، بہتانوں اور تہمتوں کے ذریعے، من گھڑت باتوں کے ذریعے، غیر مصدقہ باتوں کے ذریعے، افواہوں کے ذریعے حق کو سرکوب کرنا۔ چونکہ عوام الناس تحقیق کے پیچھے تو نہیں جاتے، وہ تو نہیں تلاش کرتے کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، جا کے ہم پوچھیں کسی سے۔ اب ایک افواہ پھیلائی انہی حالیہ دنوں میں، واشنگٹن پوسٹ نے اور روئٹر نے ایک من گھڑت خبر جو سال پہلے انہوں نے نشر کی تھی، پاکستانی میڈیا نے اس کو چند ہفتے پہلے نشر کیا، 1-2 ماہ نشر کیا، رہبر معظم کے شخصیت کے بارے میں، کہ وہ دنیا کی اتنی مالدار ترین شخصیت ہے، ان کے پاس اتنے ارب ڈالر ہیں۔ خوب یہ سنتے ہی، اب یہ نہیں دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، نقل قول کس سے کر رہے ہیں، خبر اٹھی کہاں سے ہے، مقصود ان کا کیا ہے، فوراً جوان، اچھے جوان اٹھ کر تائید یا تصدیق کے لیے آ گئے، پوچھنے کے لیے جی کہ یہ واقعاً رہبر کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ بات سنی ہے ہم نے رہبر کے بارے میں۔ جدل اس طرح اثر کرتا ہے، جدال یہ اثر کر، یہ جدال ہے، تہمت و بہتان و کردار کشی۔ چونکہ لوگ سن کر یہ نہیں دیکھتے کہاں سے بات آئی ہے، تحقیق کریں کہنے والا کون ہے، مان لیتے کہ آخر واشنگٹن پوسٹ تو غلط نہیں کہہ سکتا، یہ فلاں ٹی وی تو غلط نہیں کہہ سکتا، فلاں اینکر تو غلط نہیں کہہ سکتا، وہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں، انبیاء غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، علماء غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، رہبر غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ غلط کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، کہ ہم نے وہاں سے سنا ہے۔ جدال لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا ہے اور اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے دیگر مقام پر بھی اسی مطلب کو ذکر کیا ہے۔ سورہ شورا میں آیت 16 میں اس سے پہلی آیت میں ہے، سورہ مبارکہ شورا میں ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے رسول آپ چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کی افواہوں پہ، پروپیگنڈے پہ کان نہ دھریں، آپ اپنا کام کریں جیسا آپ کو حکم ہے۔ فَادْعُ دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ اور استقامت دکھائیں، کما امرتا جیسا امر ہے، جیسا حکم ہے آپ کو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور لوگوں کی خواہش کی پیروی مت کریں،
عوام کی خواہش کی پیروی مت کریں، یہ اتباع نہ کرنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ اعلان کر دیں کہ میں تو ایمان لایا ہوں اپنے اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے امر ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں عدالت کروں، قائم کروں آپ کے درمیان۔ اللہ ربنا وربکم، میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اور خدا جب ہمیں اکٹھا کرے گا تو دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، حجتیں پیش کرتے ہیں، محاجہ کرتے ہیں۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کی حجت سرکوب شدہ ہے، ان کی حجت مغلوب ہے خدا کے سامنے۔ یہ جو دحض الحق کرتے ہیں، ان کی باتیں پائمال ہیں، سرنگون ہیں، باطل ہیں، بے اثر ہیں اللہ کے سامنے، لیکن لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے ان کی بات مؤثر ہے، عوام ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مثلا عوام میں پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہے، لوگ جمع ہو کے حضرت ابراہیم کے خلاف جلوس نکال کے آگ جلا کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کے خلاف، لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں نوح نے یہ کام کیا ہے، نوح کشتی بنا کے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے سمندر میں جانا پڑتا ہے۔ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں موسیٰ نے یہ کام کیا ہو، موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑ جاتا ہے کہ جاؤں، لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے حکم خدا ہے کہ نکل جاؤ آپ۔ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، وہاں کیسے مارے گئے، وہ تو مسجد جایا ہی نہیں کرتے، ان کا مسجد میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ پروپیگنڈا ہے لوگوں کے اندر۔ لوگ باطل کے ہتھیار سے جب حق سرکوب ہوتا ہے، سرنگون، لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگ مان لیتے ہیں، عوام مان لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی حجت داحضہ ہے، سرکوب ہے، ان کی حجت ضعیف و کمزور و ناتوان ہے، لیکن لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے ان کی بات۔ بس چار کام انہوں نے کیے: کتمان حق، تلبیس حق بالباطل، تحریف حق، اور چوتھا دحض حق یا تدحیض الحق بالباطل۔ یہ ایک گروپ کرتا ہے، ایک ٹولہ کرتا ہے جو دین کا سہارا لے کر حق کو سرکوب کر کے باطل کو پھیلنے کا میدان عطا کرتا ہے۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہے کیا، اور اس وقت وہ کیا رہا ہے، صورتحال عملی کیا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 81 میں ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی آپ کہہ دو، ان کو سنا دو یہ فارمولہ کہ جاء الحق، حق آ گیا ہے، وہ باطل چلا گیا ہے، اور باطل جانے والا ہے، باطل زہوق ہے۔ زہقہ جانا، جو چیز ٹک نہ سکے، جو پھسل رہی ہو جو چیز، اس کو کہتے ہیں زہوق، جس کو روکنے سے بھی نہ روک سکے۔ زہق مثلا ایک شخص پھسل رہا ہے، آپ سہارا دیتے ہیں پھر بھی نہیں آپ روک سکتے اس کو، چونکہ ایسی لغزش گاہ پہ کھڑا ہوا ہے، پھسلن کی جگہ پر ہے جہاں سے اس کو بچایا نہیں جا سکتا، حتماً یہ غرق ہو جائے گا، حتماً یہ ڈوب جائے گا۔ یہ شخص، اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس کو زہوق کہا جاتا ہے، یہ زاہق ہے۔ حق آیا ہے، باطل چلا گیا ہے، اور باطل زہوق ہے۔ یہ جو زہوق باطل جانے والا ہے، پھسلن ہے اس کے اندر، اور یہ صدیوں سے کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ چونکہ قانون یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس کو پھسلنا ہے، چونکہ جھاگ ہے، چونکہ جفا ہے، کچرا ہے، زبد رابی ہے، ابری ہوئی جھاگ ہے،
اور اس کی ذات میں جانا ہے، پس یہ چلا جائے گا. چونکہ باطل کو سہارا دینے والے، روکنے والے، باطل کے سائے میں رہنے والے زیادہ ہیں. دین فروش جنہوں نے باطل کو روک کر حق کو سرکوب کر کے اور اپنا اقتدار حاصل کرنا ہے، ان کی وجہ سے باطل باقی ہے. دوسرا قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیہ کریمہ میں، آیہ سورہ اسراء میں، وہ یہ ہے کہ کب باطل جاتا کب ہے. جاء الحق، جب حق آئے تو باطل جاتا ہے، ورنہ جب تک حق نہیں آتا باطل نہیں جاتا. اس کی صفت میں ہے ظہوق، جاتا ہے لیکن حق دیکھ کر جاتا ہے، حق کو محسوس کر کے بھاگ جاتا ہے. اور جب حق ہی نہ ہو، حق آئے ہی نہیں، حق کا نام ہی نہ لیا جائے، حق کے مروج نہ ہو، حق کے پیروکار نہ ہو، اس صورت میں تو باطل نہیں جاتا. جاء الحق وزهق الباطل، حق کے آنے سے باطل جاتا ہے. اب یہ جو قرآن کریم نے مثال دی ہے جفا کی، کہ زبد جفاءن چلی جاتی ہے. زبد جاگ ہے، رابی ابری ہوئی جاگ، جفا یعنی کچرا جو اوپر چڑھاتا ہے. پانی کے اوپر ہمیشہ آپ دیکھیں کچرا تیر رہا ہوتا ہے. یہ کچرا خود ہی خود کناروں سے دائیں بائیں نکل جاتا ہے. ابلا ہوا پانی ہو، اس کے اوپر کچرا بنتا ہے اور یہ کچرا دائیں بائیں خود ہی نکل جاتا ہے. یا نہر میں اگر آپ دیکھیں، کسی نالے میں دیکھیں، ندی میں دیکھیں، اس کے اوپر کچرا ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے کچرے کا. یہ کچرا خود بخود دائیں بائیں گر جاتا ہے، پانی کے اوپر ٹکتا نہیں ہے. کچرا زیادہ دیر دور تک نہیں جاتا. کب؟ جب پانی ہو، جب پانی بھرا ہوا ہو، جب نہر بھری ہوئی ہو، پھر کچرا اس کے اوپر قائم نہیں رہتا، کچرا دائیں بائیں نکل جاتا ہے. لیکن جب پانی نہ ہو یا پانی کم ہو، کچرے کو تیرنے کا موقع مل جاتا ہے. کچرا اتفاقاً بہترین آرام گاہ اس کی ایسے پانی کے راستے ہیں جن میں پانی نہ ہو. لوگ کچرا پھینکتے ہی وہیں ہیں جہاں پانی ہونا چاہیے تھا، نہر ہونا چاہیے تھی، اور بھری ہوئی نہر میں کچرے کی جگہ ہی نہیں ہے. چونکہ جو ہی کچرا ڈالے پانی خود اسے باہر پھینک دیتا ہے اور کچرا خود دائیں بائیں چلا جاتا ہے. روک کے بھی رکھے نہیں رکتا. آپ دریاؤں میں دیکھیں، دریا اپنے ساتھ خس و خاشاک بہت بہا کر لاتے ہیں، لیکن دریاؤں میں کبھی بھی آپ کو کچرا تیرتا ہوا نہیں نظر آئے گا، ہمیشہ کناروں پہ نظر آئے گا، ساحلوں پہ نظر آئے گا. دریا کا کام ہی یہی ہے. وہ کچرا آ جاتا ہے پانی کے اوپر ندی نالوں میں، لیکن جب دریاؤں میں طغیانی ہوتی ہے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ظرفیت پر ہوتی ہے، وہاں سے وہ کچرا دائیں بائیں ساحلوں کو دے دیتے ہیں. ساحل پہ کچرا ہوتا ہے، دریا صاف ہوتا ہے. دریا میں کب کچرا آتا ہے؟ جب دریا کا پانی نہ ہو، جب پانی کم ہو جائے یا پانی خشک ہو جائے، پھر لوگ اس نہر کو کچرا گاہ بنا لیتے ہیں. خود لوگ بھی اپنا کچرا آ کر وہاں پر پھینک دیتے ہیں. اس لیے قانون قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا تو باطل جائے گا. یہ قانون ہے. حق کے آئے بغیر باطل نہیں جاتا. آپ اعلان کرتے رہیں باطل راستے سے ہٹ جاؤ، باطل تم چلے جاؤ، باطل راستہ دو، وہ باطل نہیں ہٹتا. حق راستے سے باطل کو ہٹاتا ہے. حق کا قیام، حق کا چلنا، حق کا نفاذ، حق کا آنا باطل کو ہٹاتا ہے. ورنہ بت پرستی صدیوں رہے گی اگر حق نہ آیا. یہ جاگ صدیوں رہے گی اگر حق نہ آیا، پانی نہ آیا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. یہ سیل جاگ بناتا ہے، اور جاب اما الزبد فیذهب جفاء. خوب جاگ بنے گی پانی کے چلنے سے، لیکن کچرا بن کر کچرے کی حالت میں خود ہی ختم ہو جائے گی. کیوں کہ پانی اس کو ہٹا دے گا، جگہ نہیں دیتا. بس قانون یہ ہے، قانون حق و باطل کا، کہ حق کو آنا ہے. حق کیسے آئے گا؟ کائنات میں حق نظام خاص کے تحت ہے، اور اس نظام نے حق کو لاگو کیا ہے، جاری کیا ہے. نظام الہی
نظام ربوبی کائنات کے اندر جو حکم فرما ہے، ارادہ خدا، کائنات کے اندر حق ارادہ خدا سے آنا ہے، آ گیا ہے کائنات کے اندر، باطل نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، کہیں باطل نہیں ہے، کیوں کہ حق ہے۔ جاء الحق زہق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں باطل ہے، وہ فراوان ہے، کیوں؟ چونکہ حق نہیں آیا۔ حق کب آئے گا؟ انسان کی زندگی میں حق ارادہ انسان سے آنا ہے، انسان نے چاہنا ہے، پسند کرنا ہے حق اپنے لیے۔ حق انسان کے، حق کی زمام انسان کے پاس ہے کہ انسان حق کو لائے گا تو حق آئے گا، انسان حق کے لیے راستہ بنائے گا تو حق آئے گا، نہ کہ حق خود ہی خود زبردستی انسانی زندگی میں گھس کے جگہ بنا کے اور باطل کو ہٹا دے گا۔ بلکہ انسان چاہے گا، انسان ارادہ کرے گا، انسان فیصلہ کرے گا، انسان اقدام کرے گا، پھر اس کی زندگی میں حق آ جائے گا۔ اور جو ہی حق آیا باطل چلا جانا ہے۔ جاء الحق زہق الباطل، حق آنے سے ہی باطل چلا جائے گا کہ ان الباطل کان زہوقا۔ چونکہ حق کا آنا ضروری ہے باطل کے جانے کے لیے، اور حق کا آنا مشروط ہے انسانی ارادے کے ساتھ۔ یہاں سے اب ہمیں یہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں انسان کو اتنا اکسایا جاتا ہے حق کے قیام کے لیے اور حق کی ترویج کے لیے، حق کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے، باطل کے ازحاق کے لیے۔ ایک فریضہ یا قرآن انسان کے لیے مقرر کرتا ہے، وہ کام جو خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا ہے لیکن انسان نے ابھی انجام نہیں دیا، وہ ہے احقاق الحق و ابطال الباطل۔ احقاق الحق و ابطال الباطل اللہ نے کر دیا ہے، احقاق الحق و ابطال الباطل، لیکن انسانی زندگی میں احقاق الحق و ابطال الباطل یہ سنت انسان کے فرائض میں سے ہے۔ ایک وظیفہ و فریضہ انسان کا احقاق الحق ہے، پائیدار کو پائیداری دینا، ثابت کو ثبات دینا، اس کو میدان دینا، اور ناپائیدار کو نکالنا، زاہق کو ازحاق کرنا، ابطال کرنا، یعنی کچرے کو صاف کرنا، زبد کو دور کرنا، حق کو میدان دینا، حق کو موقع دینا، حق کو مجال اور فرصت دینا، یہ انسان کا فریضہ ہے۔ یہ انسان کے ذمہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے لگایا، لہٰذا بہت سارے امتحان انسان کے خدا نے مقرر کیے ہیں، فرائض، اور ان کی تعلیل کے طور پر، علت کے طور پر، سبب کے طور پر یہ فرمایا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ، چاہے خدا احقاق حق کرے ان کاموں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ باطل کو ابطال کرے ان کے ذریعے سے۔ پس ایک فریضہ ہے انسان کا احقاق حق، ورنہ باطل حق کو جگہ نہیں دیتا، کچرا پانی کو راستہ نہیں دیتا اگر انسان بیچ میں مداخلت نہ کرے۔ انسان کی زندگی میں اور کائنات کے قانون میں یہ فرق ہے، کائنات کے اندر حق کا احقاق اللہ کے ارادے سے ہے، انسان کی زندگی میں انسان کے ارادے سے ہے۔ جس انسان نے ارادہ کر کے حق کی راہ سے کچرا، جفا، رابی، زبد ہٹا دیا، حق آ جائے گا، جاء الحق، اور جب حق آئے گا راہ کا راستہ بنائے گا۔ باطل زہوق ہے، باطل جانے والا ہے، باطل ویسے اس کی ذات میں نہ ٹھہرنا ہے، نہ پائیداری ہے، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سنت حق و باطل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ باطل و حق کی یہ خصوصیت ہے، یہ معنی ہے، اور حق و باطل باوجود اس کے کہ باطل ناپائیدار ہے لیکن 4 جرائم انسان انجام دیتے ہیں، وہ بھی نہ معمولی انسان بلکہ خاص انسان، خواص 4 جرم کرتے ہیں: کتمان حق، تلبیس حق، تحریف حق، تدہیز حق بالباطل۔ جدال کے ذریعے حق کو سرکوب کرتے ہیں، پھر باطل کو، کچرے کو موقع مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے صدیوں سے باطل انسانوں کی زندگی میں، مومنوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں، عام انسانوں کی زندگی میں سایہ چھایا ہوا ہے، کچرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اقدام نہیں کرتے حق کے قیام کے لیے۔
بعد کا مطلب احقاق حق و ابطال الباطل ہے کہ اسے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و